تشریف رکھیے. تھینک یو سو مچ. ایک سسٹر کو میں دیکھ رہا ہوں, شاید وہ پہلی بار ہمارے چرچ میں آئے ہیں. ویلکم یو سسٹر. زوردار تالیوں میں. تو میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیے اعمال کی کتاب, اس کا 3 باب. اس کی پہلی چند آیات کو ہم پڑھیں گے. اعمال کی کتاب 3 باب پہلی چند آیات. پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے, اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے, جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے, تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے. جب اس نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی. پطرس اور یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی, اور پطرس نے کہا, ہماری طرف دیکھ. وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا. پطرس نے کہا, چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں, مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا, اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے, اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا, اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا. اور سب لوگوں نے اسے چلتے پھرتے اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا. اور اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دھنگ اور حیران ہوئے. آمین. تو یہ پوری سٹوری ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ کیا ہوا. ایک جنم کا لنگڑا ہے جو ہیکل کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ہر روز بھیک مانگا کرتا ہے, اور جو دعا کرنے والے جو بھی اندر جا رہے ہوتے ہیں ان سے بھیک مانگتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو سونا چاندی بھی دیتے تھے. اس لیے اس نے کہا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, جو کچھ ہے وہ تجھے یسوع کے نام سے دیے دیتے ہیں. اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑا اور اس کو اٹھا کھڑا کیا, اور کہا ہے کہ وہ شخص اچھلتا کودتا ہوا چلتا ہوا خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل کے اندر گیا اور دعا کی. اور پھر جب وہ واپس آئے باہر تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص نہیں ہے جو باہر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا, ابھی ایک دم سے اچانک سے یہ ٹھیک کیسے ہو گیا. رائٹ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ اور توقع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خداوند کا منصوبہ, خداوند کا پلان کچھ اور ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم سونا اور چاندی تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے, لیکن خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دیتا ہے. ہمیشہ کے جو وعدے اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورے کر دیتا ہے. آمین. لکھا ہے کہ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے, اور ایک لنگڑا جو جنم سے لنگڑا تھا لوگ اس کو لا رہے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تھا جو اس کو ہر روز لے کر آتا تھا, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے تھا جو اس کو ہر روز لے کر آتا تھا اور ہر روز واپس بھی لے کر جاتا تھا. تو کئی لوگ ہماری زندگی میں بھی ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری اس نیچر میں, ہمارے اس گناہ میں, ہمارے وہ جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں شر دیتے ہیں, شابا بھی شابا لگا رہے ہے نا. بہتر یہ تھا کہ اس کو گھر میں رکھتے اور اس کی ٹیک کیئر کرتے, رائٹ, کیونکہ وہ تو جنم کا لنگڑا ہے. لیکن انہوں نے کیا سوچا, انہوں نے بزنس شروع کر لیا ہے. وہ اس کو ہر روز چھوڑ کر جاتے ہیں, شام کو واپس لے کر جاتے ہیں, اور پھر آف کورس وہ چھاٹے کے جاندے ہوں گے تو پھر کہنے ہوں گے ادھا میرا تے ادھا تیرا, رائٹ, ادھا میرا ادھا تیرا, پارٹنرشپ. منگنا تو ہے, چھاٹ کے تینوں سے جاواں گے, لے کے تینوں سے جاواں گے, منگنا تیرا کام ہے.
कई बार ऐसा होता है कि लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं गलत कामों में। ला फिर मेरा हिस्सा कितना देगा, है ना? मेरे हिस्सा 200 रिकट मैंने भी देंगे, फिर पिछो बंदे साथ देते हैं रल के, है मारा मैं तेरा काम कराना 500 रिकट मेरा ही कर पिछो। उनकी नेचर बन चुकी है ऐसा करना, राइट? हमें भी कई ऑफरें आती हैं, मेरा काम कराओ, इतने पैसे आपको दे दिए जाएंगे, राइट? लेकिन हम खुदा की तरफ देखते रहते हैं। हमें पैसे देने वाला, हमें सोना और चांदी देने वाला हमारा खुदा है, जिसने तुमको दिया है वो हमको भी दे सकता है। हालेलुया। सो कभी भी ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी जो गुनाह में मुलव्वस है, जो गलत काम करते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, ठीक है? अपने आप को मिसयूज नहीं होने देना। कई लोग आपको फ्रंट पे करके कई फायदे का दिना के चौकड़े में हैं, लेकिन आप फ्रंट पर हैं, आप सामने हैं, जो भी तीर तलवार आएगा वो आपको ही लगेगा, लेकिन पीछे कोई और है, फायदा किसी और को पहुंच रहा है, राइट? वो इस जन्म के लंगड़े को इस्तेमाल कर रहे थे भीख मांगने के लिए कि जो कुछ भी बनेगा आधा तेरा आधा मेरा, हो सकता है, राइट? ऑफ कोर्स आई एम फुली श्योर ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ, फिर ही किसी की कोई हेल्प करता है। सो लिखा है कि वो उसको ला रहे थे, जिसको हर रोज, फिर क्या है, हर रोज उसको वहीं पर बैठा देते थे, और फिर वो बैठकर क्या करता था, अपना कासा पकड़ के, ठीक है, लोगों से मांगना शुरू करता था। और अब वो आकर बैठ गया, उसने अपना ऑफिस खोल लिया जल्दी आकर, ठीक है, उसको बिठा दिया गया वहां पर, बिठाकर जो उसको छोड़ गए वो वापस चले गए, अब ये यहाँ पर बैठा है और इसने अपना ऑफिस शुरू किया, अपना काम सुबह सुबह शुरू कर दिया है। अब पता चला है कोई शख्स आने जाने वाले जो हैं, वो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, अब ये उनकी तरफ देख रहा है, और इतने में पतरस और यूहन्ना की एंट्री होती है। पतरस और यूहन्ना भी आते हैं, और दुआ के वक्त वो वहां पर पहुंचते हैं, और ये उनसे कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ देखता है, कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ देख रहा होता है कि मुझे लगता है ना वो कुछ मिलेगा, मुझे इनसे कुछ मिलेगा, कुछ, मैं अक्सर बात सुनाता था वो कुछ वाली है ना, मुझे इनसे कुछ मिलेगा, और वो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर उनसे सवाल करता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना से जवाब देते हैं कि जो तू चाहता है वो तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास न सोना है, न चांदी है, न रुपए हैं, न दमड़ियां हैं, ना ही कोई और चीज है जो हम तुझे दे सकते हैं, हम तो दुआ करने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खुदा के खादमों के पास अगर कुछ भी नहीं होता तो उनके पास कुछ होता है। आमीन। कुछ ना भी हो तो उनके पास कुछ होता है। आमीन। कंगले भी हों पर कंगले नहीं होंगे। आमीन। खुदा के लोगों के पास कुछ ना भी हो, जिस्मानी तौर पर रुपया पैसा ना भी हो, लेकिन वो रूह से ममूर होते हैं, रूह की बरकतें उनके पास होती हैं। हालेलुया। कुछ ना भी हो तब भी उनके पास कुछ होता है। उसने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसका मतलब है कि उनके पास यीशु मसीह था। आमीन। दे हैव जीसस। उन्होंने कहा सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन मेरे पास जो है क्या है, यीशु मसीह मेरे पास है। आमीन। डू यू हैव जीसस? एक दूसरे को पूछे, क्या तेरे को यीशु है? किथे है यीशु? दिखाओ मैंने, शो मी। किधर है यीशु मसीह? हाँ, अंदर है यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह किधर है? हमारे अंदर है। फिर उसने अपने अंदर में से यीशु मसीह को निकाल कर उसे दिया। कैसे? उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर उसने अपने अंदर का यीशु बाहर निकाला। ये है ईमानदारों की निशानी। जब कभी भी आपको जरूरत पड़े, अपने यीशु मसीह को बाहर निकालें। आमीन। यीशु मसीह को अंदर ही रखना, कुंडी मार के, दब के, ठीक। जिंदे को होएगा वही कटेगा ना बाहर। यीशु मसीह जिंदे को है नहीं होके कटेगा,
गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, गाना, मंदे, वो इधर उधर दी चीज़ें है। जिसके पास यीशु है वही यीशु को निकाल सकता है। आमीन। उसने कहा उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर उसने उसको यीशु दे दिया। पतरस और यूहन्ना ने मांगने वाले को क्या दे दिया है? यीशु दे दिया है, और यीशु ने उसको शिफा दे दी है। आमीन। तो क्या आप भी किसी को यीशु दे सकते हैं? किसी के साथ शेयर कर सकते हैं यीशु मसीह को? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ 450 रुपया चाहिए होंगे, वो दिन है दे दो, जो नहीं है तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आमीन। ताकि खुदावंद आपको पैसे मुहैया कर दे। जब आपको कोई फ़ोन करे और कहे कैसे ऐसे मसला है, मुझे शिफा चाहिए, तो उसे कहे मैं तो तुम्हें शिफा नहीं दे सकता, लेकिन मेरा यीशु तुम्हें शिफा दे सकता है। आमीन। आप उसे यीशु दे दें, आप यीशु नाम उसको दे दें, आप यीशु के नाम से उसके लिए दुआ कर दें, and he will be healed. आमीन। Share Jesus with the people. लोगों के साथ यीशु को बांटना शुरू करें। और जो ही उन्होंने कहा कि उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया। आमीन। हमने सिर्फ लोगों को बताना ही नहीं है, उनका हाथ पकड़ लेना है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, होल्ड कर, अपने नेबर का हाथ पकड़ो, ठीक है? आपने अपने नेबर्स को उठाना है। पहले यीशु का नाम बताना है। आमीन। फिर उसको उठा खड़ा करना है। हालेलुया। कैसे उन्होंने उठाया? पहले उसको यीशु दे दिया, फिर उसका हाथ पकड़ लिया और उसको उठा लिया। आमीन। ये बहुत जरूरी है, लोगों को उठाना, है ना? लोगों को उठाना बहुत जरूरी है। दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, दोस्त आपको गिराने के चक्कर में है, गिरा देते हैं, गिरा रहे हैं, गिराने वाले हैं, लेकिन मुबारक है वो जो गरीबों का, मस्कीनों का हाथ पकड़कर उनको उठा खड़ा करता है। आमीन। तो हमने लोगों का हाथ पकड़ना है। आमीन। हमने लोगों का हाथ पकड़कर उनको उठा देना है यीशु के नाम से। हालेलुया। हमने लोगों का हाथ पकड़ना है और उनको उठा देना है, ना कि उनको और दबा देना है और परेशान कर देना है। राइट? मैंने देखा है बहुत सारे लोग बजाय वो किसी को सपोर्ट करने के टांग खींचना शुरू कर देंगे। राइट? बजाय वो आपको हौसला दे, डिस्करेज करना शुरू कर देंगे। बजाय वो आपको दिलेर करें, आपको खौफ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। So, आप तुसी भी हाथ किसी चंगे बंदे को फड़ा है। आमीन। इस जो मांगने वाला था, इसने अपना हाथ एमी किसी उते होर भी थे लखां आंदे जांदे सी ना, उन्होंने नहीं फड़ाया। मंगन वाले ने हाथ वेख के फड़ाया कि किन्नू फड़ाना है। राइट? सो उसी ने हाथ वेख के फड़ाना है, किसी को वेख के फड़ना है। राइट? अगला बंदा डिजर्व करता है इसका हाथ पकड़ा जाए, क्या मैं इसका हाथ पकड़ लूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं? राइट? सारी बातें आपने विजडम में रहते हुए करनी है। हालेलुया। उसने उसका हाथ पहले यीशु मसीह उसको दिया, फिर खुद उसका हाथ पकड़ लिया। आमीन। इसका मतलब है पहले यीशु, फिर बाद में आपने अपनी जो कार्रवाई है वो करनी है। कई लोग की पहले हाथ रख देने तो बाद में यीशु मसीह का नाम लेते हैं, सिस्टम उल्टा हो जाता है ना? फिर तो गुदरमो ताके अंदर ही आएंगी। मैंने देखा एक दो बार ना, उन्होंने ऐसे उसके झुंडे से पकड़ा, वाला मैंने मुंडे दे खींच के बादों में मेरा तो हाथी सोन हो गया, पादरी साहब। सो मेरा हाथी सोन होना। पहले यीशु फिर हाथ। अंडरस्टैंड? हालेलुया। पहले यीशु पाक रूह खुदा बाप को रिलीज करना है, उसकी बरकतों को, उसकी अथॉरिटी को रिलीज करना है, फिर इन शैनों हाथ उठाना है। हमें फिर किसी चीज को हाथ डालना है, और उसका दाहिना फड़े केड़ा दाहिना हाथ सजात जो है वो पावरफुल, ताकतवर है ना? ऐसे ही है ना? अथॉरिटी, बहुत सारी और चीजों को जो दाहिना हाथ है वो जाहिर करता है। लिखा कि उसकी वो एकदम उछलता और कूदता हुआ और खुदा की हम्द करता हुआ जो है वो उनके साथ हैकल में गया। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो मोजज़ात पाने के बाद
وہ واپس چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. لیکن یہ شخص کدھر گیا ہے؟ ان کے ساتھ وہ اس کو لے کر گئے ہیں, وہ اس کو ہاتھ پڑیا سی کتوں تک لے گئے ہیں, ہیکل دے اندر تک لے گئے. کیا ہم نے کبھی کسی کا ہاتھ پکڑا ہے کہ ابھی میں تمہیں چرچ لے کے چلا؟ رائٹ, کیا ہم نے کسی کی سپورٹ کی ہے, آؤ میں تمہیں چرچ لے کر چلوں, پھر واپس چھاڑ بھی جاؤں گا, کوئی گل نہیں. رائٹ, ہاتھ پکڑ کر اس کو ہیکل کے اندر لے کر گئے, اور ہیکل کے اندر جا کر آف کورس انہوں نے دعا کی ہوگی, آمین, شکر گزاری کی ہوگی, خدا کی حمد کے گیت گائے ہوں گے. اور پھر لکھا ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو ارد گرد کے لوگ دیکھ کر پریشان اور دنگ رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ تو ایک نئی بات ہو گئی ہے. یہ وہی شخص نہیں جو پہلے مانگا کرتا تھا, وہ یہ تو ٹردا پہ ہے, ڈرامہ کرنا سا, تو جھوٹ مارنا, فریبی ہے. کئی لوگ کی ساڈی گواہی نوں ہی انج لیندے نے, بندہ گواہی دے رہا ہوندا وہ ڈرامہ کردا پہ, چھڈ جاننا ہے مینوں, پرسوں والے جسی ہفتہ پہلے دے جسی چھوڑو جی یہ ڈرامے باز ہے گا جی, کرتے ہیں ایسے لوگ. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, پہلے وہ الٹی سیدھی باتیں دنیا میں اور اس کی جو عیش و عشرت ہے اس میں تھے, ٹیٹو بھی بنوائے سی, کان بھی بنائے سی, ہر برا کام انہوں نے کیا. اور اگلے دن جب وہ اسٹیج پر آ کر گواہی دے رہا ہوتا ہے تو بہت کٹ لوگ ہوتے ہیں جڑا نہ ہوتا ہے اعتبار کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ سیم ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا کہ لوگ دنگ اور حیران رہ گئے. وہ ہے کہ وہی بندہ نہیں جڑا باہر بیٹھ کے مانگتا سی, یہ نہیں کرن دیا, یہ کہیں اپنی اصل حالت میں تو نہیں آ گیا. لوگوں کے لیے کئی بار آپ پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, نو پرابلم. لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. یسوع مسیح کو اگر انہوں نے بہت کچھ کہا, اور بڑے بڑے نبیوں کو اگر انہوں نے بہت کچھ کہا, تو مجھے اور آپ کو بھی وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی بات نہیں سننی, ٹھیک ہے. گھوڑا چل رہا ہے, کسی نے دیکھا ہے گھوڑا, گدھا, کھچر, اس کے کیا کہتے ہیں اس کو, ساز جب اس کو ڈالتے نا تو دونوں آنکھاں تے اینج کر کے ایک کان پٹی کہتے ہیں اس کو شاید, یس, کان پٹی لگی ہوتی ہے. تو اس کی آنکھوں کے ایسے نا چھوٹے چھوٹے چمڑے کے 2 پیس ہوتے ہیں, ایسے لگا دیتے ہیں تاکہ نہ اسے اس طرف سے نظر آئے نہ اس طرف سے نظر آئے, جس طرف اس نے جانا ہے سیدھا ہی اس کو نظر آئے. تو کئی بار ہمارے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے نا وہ لگا لیں, نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, بس آپ سیدھے چلتے جائیں, اپنی منزل پر پہنچ جائیں. ہمیں لوگوں کی پرواہ کیے ہوئے بغیر, لوگوں نے اس کو پہچانا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, لوگ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں. کئی بار جب خداوند آپ کی زندگی میں کام کر دیتا ہے, ہمیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن پریز دی لارڈ کہ یہ شخص جو ہے پہلے مانگا کرتا تھا, ہیکل کے باہر بیٹھ کر مانگا کرتا تھا. ایک دن رائٹ ٹائم پر رائٹ بندے آئے, رائٹ ٹائم پر رائٹ بندے آئے, اور اس نے رائٹ ٹائم پر رائٹ سوال کر کے اپنی شفا کو رسید کر لیا. آمین. سو پہلے بھی کئی بار پترس اور یوحنا, بلکہ یسوع مسیح اکثر ان کا ہیکل میں آنا جانا ہوتا تھا. تب یہ لنگڑا کدھر تھا؟ تب بھی وہیں پر تھا, رائٹ. لیکن there was a season and time for your blessing. آمین. خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے آپ کی برکتوں کا ایک موقع اور ایک وقت رکھا ہوا ہے. یسوع مسیح کئی بار ہیکل میں گیا, کئی بار وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیکل میں آتا جاتا رہا, رائٹ. لیکن تب اس لنگڑے پر کسی کی نظر نہ گئی, اور اس نے کبھی کسی کو نہ دیکھا تھا. لیکن آج جب اس نے یوحنا اور پترس کو دیکھا ہے کہ دعا کرنے جا رہے ہیں, تو ایک سوال ان سے کیا. مانگ رہا تھا, مانگ بھی کسی اور سے رہا تھا, سب سے مانگ رہا تھا, لیکن خداوند نے ان سب میں سے ان 2 لوگوں کو آگے کیا ہے, کھڑا کر دیا ہے کہ یہ تجھے دیں گے جو تجھے چاہیے. آمین. کئی بار اسے سارے کو مانگنے رہنے ہیں, سارے رشتہ داروں کو ہیلپ مانگنے ہیں, سارے کزنوں کو ہیلپ مانگنے ہیں, رائٹ. اپنے جو کچھ ہوتا ہے ہم ٹرائی کر لیتے ہیں, لیکن خداوند اچانک سے 2 بندے سامنے سے نکالتے ہیں. آمین. And they bless you. پھر وہ آپ کو برکت دیتے ہیں,
وہ سارا ارینجمنٹ کر دیتے ہیں آپ کے لیے. میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی خداوند رائٹ ٹائم پر رائٹ وقت میں کسی کو لے کر آئے گا اور وہ آپ کی برکت کا باعث بنے گا. آمین. وہ آپ کی تسلی کا باعث بنے گا, وہ آپ کے معجزے کا باعث بنے گا, وہ آپ کی رہائی کا باعث بنے گا, وہ آپ کی سرفرازی کا باعث بنے گا, وہ آپ کی برکتوں کا باعث بنے گا. He will send someone. آمین. لیکن میک شور کہ جو آ رہا ہے وہ دعا کرنے والا ہو. آمین. خدا جب کسی کو بھیجتا ہے تو وہ دعا کرنے والا ہوتا ہے. یہ کدھر جا رہے تھے؟ دعا کرنے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کرتے تھے. آمین. لیکن یہ تو مسیحی بن چکے تھے, ہے یہودی تھے, لیکن اب چونکہ یہودیوں نے تو یسوع مسیح کو صلیب دے دیا رومیوں کے ساتھ مل کر, رائٹ, اور اب مسیحیت کا یہاں سے جنم شروع ہو گیا ہے. اب یہ یسوع کے شاگرد جو ہیں مسیح ہیں, رائٹ, لیکن یہ پھر بھی ہیکل میں جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے, یہودیوں والی دعا کرنے کے لیے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مسیح اب یسوع کے شاگرد, اب یہ موسیٰ کی شریعت کو somehow کسی بڑے کسی اور نقطہ نظر سے دیتے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ ہیکل میں دعا کرنے جا رہے ہیں. because they know کہ ہیکل جو ہے, چرچ جو ہے, وہ خدا کا گھر ہے. آمین. ساری باتوں کے باوجود وہ پھر بھی خدا کے گھر میں جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے. آمین. حالانکہ وہ اب نئے ایماندار ہیں, نئے مسیحی ہیں, وہ کسی گھر میں بھی اکٹھے ہو کر دعا کر سکتے تھے, لیکن وہ ہیکل میں جا رہے ہیں دعا کے وقت. یعنی وہ بڑے پابند تھے. لکھا ہے نا کہ کس پہر وہ جا رہے تھے؟ تیسرے پہر وہ دعا کرنے جا رہے تھے. they are on time, وقت پر دعا کرنے جا رہے تھے. اور پھر ایک بھیک مانگنے والے نے ان سے جب بھیک مانگی ہے تو سونا اور چاندی کے بجائے انہوں نے وہ اتھارٹی جو خداوند نے انہیں دے رکھی تھی اس کا مظاہرہ اس کے سامنے کیا ہے. آمین. وہ برکت جو خداوند نے انہیں دے رکھی تھی, وہ اختیار جو روح القدس نے انہیں دے رکھا تھا, انہوں نے وہ اختیار اس لنگڑے پر جاری اور ساری کیا ہے. آمین. تو کئی بار میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیار کو استعمال کریں. آمین. اگر خداوند نے آپ کو معجزات کی برکت دی ہوئی ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں تو لوگ معجزات پاتے ہیں, شفا پاتے ہیں, تو کبھی بھی آپ نے اس برکت کو نہیں روکنا. اگر آپ کے پاس یہ برکت ہے کہ آپ پروفیسی کرتے ہیں, نبوت کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی بھی اپنی برکت کو, اپنی نبوت کو نہیں روکنا. جو کچھ خداوند نے آپ کو دیا ہے, جو توڑا اس نے آپ کو دیا ہے, اس کو استعمال کریں. آمین. اس کی پریکٹس کریں. ہاللیلویا. مجھے ایک گواہی یاد آ رہی ہے, ہلکی سی, ڈاکٹر یونگے جو کی, وہ کہتے تھے کہ کافی بڑا کلوسٹر تھا, بہت بڑا کلوسٹر تھا, لاکھوں ہزاروں لوگ تھے, اور سامنے ایک ایسی خاتون کھڑی تھی, ویل چیئر پر تھی, اور خداوند میرے دل میں بار بار کہہ رہا تھا جایا کوئی بھی چوک دے جا کے تو یہ چلنا شروع کر دے گی. لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بار بار اس کو نظر انداز کی تھا کہ خداوند جو ٹوری نہ آنا تھا میری انسلٹ ہو جانی ہے پھر, ہے نا, پھر ویک لئی تو. لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند بار بار میرے دل میں ڈال رہا تھا جا 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 اس لڑکی کے پاس جا, یہ چلنا شروع کر دے گی. لیکن somehow وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا خداوند کی بات کو نہیں مانا, لیکن جو ہی میں تھوڑا سا پاس گیا وہ چلنا شروع ہو گئی. ہاللیلویا. سو جو برکت خداوند نے آپ کو دی ہے, جو اختیار خداوند نے آپ کو دیا ہے, اس کو ضرور استعمال کریں, رائٹ وے میں استعمال کریں. کئی لوگوں کو اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کرنی آتی. جو برکت ان کے پاس ہے, جو اختیار ان کے پاس ہے, وہ ان کو استعمال نہیں کرنا آتا. پاسٹر سونو پال آئے سے ایک بار تھے ساڑھے چرچ, انہیں کتے ہی گال سنائی سی, رائٹ, ہٹ کتے یہاں پہ کسی کہ نہیں سنا تھا. کوئی بندہ سی وہ جا رہا ہے نا, کتا انہیں مگر مگر تے کتے رکھے, چل کتے کتا پیڑے تو مگر میں کرے, چل کتے, وہ کتا جائے نا, پھر کہ چل کتے, کتا جائے نا, پھر انہوں نے کہا اوہ کتے, وہ پاچ کے بڑا ہو گیا, رائٹ. سو لیسن کا مطلب ہے کہ
اپنے اختیار نو اپنی اتھارٹی نو یوز کرو اپن اینگر چل کتے اس طرح ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے. اب ایک میں نے بڑی اتھے کڑا سی یا شاید دوسرے چرچ سی تو ایک جنریشنل کرس ہم نے بریک کرنی تھی, خاندانی لعنت تھی جو کسی میں چلی آ رہی تھی تو اس کو بریک کرنا تھا. تو ہم نے اسے کہا کہ ہمارے پیچھے دعا کر, تو نا بڑا ٹلا ٹلا ہو کے دعا کرے خدا یسوع کے نام سے چلے جاؤ. وہ میں کیا پڑھو جوش میں کہ جی میں تو کہہ رہے تھے واپس آئی گئی. یوز یور اتھارٹی ان پاورفل مینر, ٹھیک ہے, ڈر ڈر کے نہیں اپنی اتھارٹی کو استعمال کرنا. جو برکت خدا نے آپ کو دی ہے اس کو زبردست طریقے سے دلیر طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے. انہوں نے کیا کیا, یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر, اور پھر اس کا دہنا ہاتھ پکڑ لیا. پھر انہوں نے کوشش کی تھی کہ اٹھ جائے. آمین. اس کو پتا تھا کہ یہ اٹھے گا, اسی لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. آمین. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں, میں کسی کے لیے دعا کروں, تو اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور پھر اگلا کام یسوع ہے. آمین. ہاتھ تو تسی پڑھنا ہے, تھانا یسوع دا کام ہے. آمین. یسوع دا نام تسی لینا ہے, معجزہ کرنا ان کا کام ہے. آمین. سو یہ ساری چیزیں آج ہماری زندگی میں ہوتی ہیں, ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی, لیکن ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ there is power in Jesus name. آمین. یسوع کے نام میں قدرت اور طاقت ہے. یسوع کے نام میں ہی معجزات ہوتے ہیں. ہماری کوئی بات نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یسوع کے نام میں ہی. آمین. سو معجزات کو ریسیو کرنا ہے تو یسوع کے نام میں آئیں, یسوع کا نام لیں, یسوع کا نام جپتے رہیں اور شفائیں اور معجزات ہم کو مل جائیں گی. آمین. آئیں ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے دعا کریں گے. Praise, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Rabba shukuru boyanda rabba sikiri biyane.